بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، استاد گرامی جناب جاوید احمد صاحب غامدی کے نزدیک مسلمانوں کو اپنی قومی اور بین الاقوامی سیاست میں 5 اصولوں کو لازمی طور پر ملحوظ رکھنا چاہیے۔ ان کے نزدیک یہ 5 اصول دین کا تقاضا ہے، لہٰذا مسلمانوں کو انہیں پوری دینی روح کے ساتھ اختیار کرنا چاہیے، چنانچہ وہ کسی جگہ پر حکمران ہوں یا کسی جگہ پر محکوم ہوں، کہیں آزاد ہوں یا کہیں مجبور ہوں، اکثریت میں ہوں یا اقلیت میں ہوں، یا اسی طرح مثال کے طور پر کسی مسلمان ملک کے شہری ہوں یا کسی غیر مسلم ملک میں رہتے ہوں، کسی جماعت کے رکن ہوں یا پارلیمنٹ کے ممبر ہوں، انہیں ان 5 اصولوں کی لازماً پابندی کرنی چاہیے۔ ان 5 اصولوں میں سے پہلا اصول انسانی حقوق کا احترام ہے۔ انسان کا سب سے بنیادی حق فکر و عمل اور جان، مال اور آبرو کی آزادی ہے۔ یہ اس کا خلقی اور فطری حق ہے، اسی حق کا نتیجہ اور اسی کا ضمیمہ ہے۔ لہٰذا کسی فرد کے لیے، کسی گروہ کے لیے، کسی جماعت کے لیے، کسی حکومت کے لیے یا کسی ریاست کے لیے یہ ہرگز جائز نہیں ہے کہ وہ اظہار رائے پر پابندی عائد کرے یا جان و مال اور عزت و آبرو کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے۔ یہ پہلا اصول ہے۔ چنانچہ حقوق انسانی کا احترام ان کے نزدیک مسلمانوں کی قومی اور بین الاقوامی سیاست کا پہلا اصول ہے۔ مسلمانوں کی قومی اور بین الاقوامی سیاست کا دوسرا اصول جمہوریت ہے۔ جمہوریت کے معنی یہ ہیں کہ لوگوں کے نظم اجتماعی کے تمام معاملات ان کے آپس کے مشورے سے طے ہوں، یعنی حکومت ان کی رائے سے قائم ہو اور ان کے مشورے سے تبدیل ہو۔ آئین اور قانون سازی میں انہی کی رائے کو حاکمیت حاصل ہو۔ اسی طرح مقننہ، عدلیہ، انتظامیہ اور فوج یعنی تمام ادارے مسلمانوں کی اجتماعیت کے تابع ہوں۔ داخلی اور خارجی پالیسیاں انہی کے منشا کے مطابق تشکیل دی جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قومی اور بین الاقوامی نوعیت کے تمام سیاسی معاملات میں مسلمانوں کی اجتماعیت کی رائے کو فیصلہ کن حیثیت حاصل ہوگی۔ جمہوریت کا یہ طریقہ کار قرآن مجید کے حکم کے عین مطابق ہے۔ سورہ شورا میں ارشاد فرمایا ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اور ان کا نظام ان کے باہمی مشورے پر مبنی ہے۔ تیسرا اصول حق خود ارادی ہے۔ حق خود ارادی کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی خطہ ارض کے لوگ زبان، نسل، علاقے، ثقافت، مذہب یا کسی اور اشتراک کی بنا پر اپنے منفرد قومی تشخص کا مطالبہ کریں تو انہیں ایک قوم کے طور پر قبول کیا جائے، یعنی یہ تسلیم کیا جائے کہ وہ اپنے سیاسی فیصلوں میں خود مختار ہیں۔ چنانچہ اگر وہ چاہیں تو اپنی ریاست سے علیحدگی اختیار کر سکیں، چاہیں تو کسی دوسری ریاست کے ساتھ الحاق کر سکیں اور چاہیں تو اپنی الگ ریاست کو قائم کر سکیں۔ غامدی صاحب کے نزدیک اس معاملے میں فیصلے کی بنیاد کسی تاریخی پس منظر یا کسی قانونی شہادت کو بنانے کی بجائے اس سوال کو بنانا چاہیے کہ کیا اس خطہ ارض کے لوگ اپنے حق خود ارادی کو استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا جواب اگر اس بات میں ہے تو پھر ان کا یہ حق ہے کہ انہیں جمہوری طریقے سے اپنا سیاسی فیصلہ خود کرنے کا موقع فراہم کیا جائے۔ مسلمانوں کی قومی اور بین الاقوامی سیاست کا چوتھا اصول قانون کی پابندی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ قومی اور بین الاقوامی دونوں سطحوں پر نظم اجتماعی کی بالادستی کو قبول کیا جائے، اس کے حکمرانوں کی اطاعت کی جائے، اس کے ارباب حل و عقد کے فیصلوں کو تسلیم کیا جائے، اس کے اداروں کا احترام کیا جائے، اس کے قوانین کی پابندی کی جائے اور کسی سرکشی، کسی حکم عدولی، کسی بغاوت، کسی توہین اور کسی انحراف کو ہرگز کوئی راہ نہ دی جائے۔ قرآن مجید میں اسے اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت اور اولی الامر کی اطاعت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ارشاد فرمایا ہے ایمان والو، یہ خدا کی بادشاہی ہے، اس میں اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ان کی بھی جو تم میں سے معاملات کے ذمہ دار بنائے جائیں۔ پھر اگر کسی معاملے میں تمہارا اختلاف رائے ہو تو فیصلے کے لیے اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، اگر تم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، یہ بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے اچھا ہے۔ 5واں اصول عدل و انصاف کی شہادت ہے، یعنی مسلمانوں کو اپنے قومی معاملات میں بھی اور اپنے بین الاقوامی معاملات میں بھی عدل و انصاف کو ایک بنیادی اصول کے طور پر کار فرما کرنا چاہیے۔ وہ عدل و انصاف کے اس رویے کو اس سطح تک لے جائیں کہ اپنی قوم کی حمیت بھی انہیں عدل سے ہٹنے نہ دے اور دوسری قوم کی دشمنی بھی انہیں عدل سے پھرنے نہ دے۔ موجودہ زمانے میں نظریاتی اختلافات، سرحدوں کے تنازعات، لین دین کے معاملات اور صلح و جنگ کے مسائل آئے روز یہ سوال پیدا کرتے ہیں کہ کون سی بات عدل کے مطابق ہے اور کون سی بات خلاف عدل ہے۔ ان تمام موقعوں پر
مسلمانوں کے نمائندوں کو پوری ذمہ داری اور نیک نیتی کے ساتھ عدل و انصاف کا ساتھ دینا چاہیے۔ یہ رویہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی انہیں مقبول بنائے گا اور اس کے نتیجے میں وہ دنیا میں بھی کوئی مثبت عملی کردار ادا کر سکیں گے۔ یہاں یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ مسلمانوں کو عدل و انصاف کی شہادت پر قائم رہنے کا یہ حکم خود پروردگار عالم نے دیا ہے۔ ارشاد فرمایا ہے، ایمان والو انصاف پر قائم رہو اللہ کے لیے اس کی گواہی دیتے ہوئے، اگرچہ یہ گواہی خود تمہاری ذات، تمہارے ماں باپ اور تمہارے قرابت مندوں کے خلاف ہی پڑے۔ امیر ہو یا غریب، اللہ ہی دونوں کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کے قانون کی پابندی کی جائے۔ اس لیے اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر تم خواہشوں کی پیروی نہ کرو کہ اس کے نتیجے میں حق سے ہٹ جاؤ، اور یاد رکھو کہ اگر حق و انصاف کی بات کو بگاڑنے یا اس سے پہلو بچانے کی کوشش کرو گے تو اس کی سزا لازماً پاؤ گے، اس لیے کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے۔